السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. گائز آج کے لیسن کے اندر ہم سیکھیں گے دوز انگلش اسپوکن اسٹرکچر، جس کی مدد سے ہم اسکرین پر لکھے گئے جملوں کو انگلش میں بولنا سیکھیں گے. فرسٹ ٹیب کے ہمارے پاس فقرات ہیں. کاش وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا، کاش ہم پہلے ملے ہوتے، کاش وہ زیادہ دیر رکی ہوتی. جو ہمارے پاس فرسٹ ٹیب کے فقرات ہیں، ان کے اندر ہم ماضی میں کوئی افسوس کرتے ہیں یا پھر ہم کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اور سیکنڈ ٹیب کے ہمارے پاس سینٹینسز ہیں. کاش وہ سچ بولے، کاش تم مجھ پر یقین کرو، کاش وہ جلدی آ جائے. یہ وہ فقرات ہیں جو ہم فیوچر کے اندر یوز کرتے ہیں، اور فیوچر کے اندر ہم کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا پھر کسی افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ان دونوں جملوں کے لیے ڈیفرنٹ اسٹرکچر یوز ہوگا، اور اس اسٹرکچر کی مدد سے ہم اس طرح کے بہت سارے جملوں کو انگلش میں بولنا سیکھیں گے. لیسن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اس طرح کے لیسن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی انگلش سیکھتے رہیں. اب چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. فرسٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر کو، جس کی مدد سے ہم ان جملوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. سب سے پہلے سینٹینس میں آئے گا آئی وش، جس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا، یا پھر ہم کسی افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم یوز کریں گے آئی وش. آئی وش کے بعد آئے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ماضی کے جملوں کی، دین ہم ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے. اور اگر ہم فیوچر کے جملوں کی بات کریں گے، دین ہم سبجیکٹ کے بعد وڈ پلس فرسٹ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے، اور لاسٹ میں آبجیکٹ آئے گا. یوز اس کا کیا ہے کہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کاش ایسا ہوتا، کسی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے جب بھی ہم جملے استعمال کریں گے تب ہم یہ اسٹرکچر یوز کریں گے. ماضی کے افسوس کے لیے اسٹرکچر کیا یوز ہوگا؟ آئی وش پلس سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب. اور مستقبل کی خواہش کے لیے اسٹرکچر یوز ہوگا آئی وش پلس سبجیکٹ آئے گا پلس وڈ پلس فرسٹ فارم آف ورب، اور لاسٹ میں آبجیکٹ آئے گا. اب چلیے ان اسٹرکچر کی مدد سے سینٹینسز بنا کے دیکھتے ہیں. پہلا فقرہ ہے کاش میں نے زیادہ محنت سے پڑھا ہوتا. اس جملے میں سب سے پہلے آیا ہے کاش، اور کاش کے لیے ہم اسٹرکچر سے لیں گے آئی وش. آئی وش کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ آتا ہے آئی. آئی کا مطلب ہے میں، اور یہ جملہ جو ہے یہ سینس دے رہا ہے ماضی کا، اس لیے یہاں پہ آئے گا ہیڈ. اور تھرڈ فارم آف ورب یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اسٹڈیڈ، اور آبجیکٹ کیا ہے ہارڈر. اور کمپلیٹ سینٹینس بنا آئی وش آئی ہیڈ اسٹڈیڈ ہارڈر. کاش میں نے زیادہ محنت سے پڑھا ہوتا. سیکنڈ سینٹینس ہے کاش میں نے سچ بول دیا ہوتا. آئی وش آئی ہیڈ ٹولڈ دا ٹروتھ. آئی وش ہم نے اسٹرکچر سے لیا، اور اس سینٹینس میں آئی سبجیکٹ آتا ہے اور سینس جملہ ماضی کا دے رہا ہے، اس لیے ہیڈ آئے گا. اور ٹولڈ یہاں پہ تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوا، دا ٹروتھ یہاں پہ آبجیکٹ ہے. تو کمپلیٹ سینٹینس بنا آئی وش آئی ہیڈ ٹولڈ دا ٹروتھ. کاش میں نے سچ بول دیا ہوتا. نیکسٹ جملہ ہے کاش اس نے میری مدد کی ہوتی. آئی وش ہی ہیڈ ہیلپڈ می. کاش اس نے میری مدد کی ہوتی. اس جملے کے اندر شی سبجیکٹ لیں گے. یہاں پہ آپ ہی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ نومینیٹ نہیں کیا گیا کہ میل کی بات کی گئی ہے یا فیمیل کی بات کی گئی ہے. آپ کوئی ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں. نیکسٹ فقرہ ہے کاش ہم پہلے ملے ہوتے. آئی وش وی ہیڈ میٹ ارلیئر. آئی وش وی ہیڈ میٹ ارلیئر. نیکسٹ جملہ ہے کاش اس نے اپنی دوا لے لی ہوتی. آئی وش ہی ہیڈ ٹیکن ہیز میڈیسن. آئی وش ہی ہیڈ ٹیکن ہیز میڈیسن. ٹیکن یہاں پہ ٹیک کی تھرڈ فارم آف ورب ہے، اور ہیز میڈیسن یہاں پہ آتا ہے آبجیکٹ. نیکسٹ جملہ ہے کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا. آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ مائی ٹائم. اس جملے کے سینس سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ جملے میں ماضی کی بات کی گئی ہے کہ میں نے ماضی میں اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا. ایک افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا انگلش ہوگی؟ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ مائی ٹائم. آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ مائی ٹائم. نیکسٹ جملہ ہے کاش وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا. آئی وش ہی ہیڈ پاسڈ دا ٹیسٹ. پاس کی تھرڈ فارم آف ورب ہے پاسڈ. آئی وش ہی ہیڈ پاسڈ دا ٹیسٹ. کاش وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا.
نیکسٹ سینٹینس ہے کاش وہ زیادہ دیر رکی ہوتی. I wish she had stayed longer. Stay کی تھرڈ فارم آف ورب ہے stayed. I wish she had stayed longer. کاش وہ زیادہ دیر رکی ہوتی. فرسٹ ٹائپ کے فقرات میں سے ایک جملہ ہے کاش تم نے میری بات سنی ہوتی، جس میں ماضی کے سینس کی بات کی گئی ہے. آپ نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنا آنسر کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ کے کچھ فقرات ہیں، جیسے کہ کاش وہ جلدی آ جائے. اب یہاں پر ہم ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں کاش کہ وہ جلدی آ جائے، بات بھی فیوچر کی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ کے لیے جو اسٹرکچر یوز ہوگا وہ ہوگا وڈ پلس فرسٹ فارم آف ورب سبجیکٹ کے بعد آئے گا. تو سینٹینس کیا بنے گا؟ I wish he could come soon. I wish he could come soon. کاش وہ جلدی آ جائے. نیکسٹ سینٹینس ہے کاش وہ چیخنا بند کر دے. I wish he would stop shouting. I wish یہاں پہ ہم نے اسٹرکچر سے لیا، ہی سبجیکٹ آتا ہے اور would یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا فیوچر کے لیے، اور اسٹاپ یہاں پہ فرسٹ فارم آف ورب ہے اور آبجیکٹ آئے گا شاؤٹنگ. I wish he would stop shouting. کاش وہ چیخنا بند کر دے. نیکسٹ سینٹینس ہے کاش تم زیادہ محتاط ہو جاؤ. I wish you could be more careful. I wish you would be more careful. کاش تم زیادہ محتاط ہو جاؤ. کاش وہ مجھے معاف کر دے. I wish she would forgive me. یہ جملہ بھی ہمیں فیوچر کا سینس دے رہا ہے اور اس کے اندر would آئے گا، would کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب آئے گا forgive. تو کمپلیٹ سینٹینس کیا بنا؟ I wish she would forgive me. کاش وہ مجھے معاف کر دے. نیکسٹ سینٹینس ہے کاش وہ وقت پر آ جائیں. I wish they would come on time. دے یہاں پہ سبجیکٹ اس لیے ہے کیونکہ ایک سے زیادہ لوگوں کی بات کی گئی ہے. نیکسٹ فقرہ ہے کاش آج بارش ہو جائے. I wish it would rain today. کاش آج بارش ہو جائے. I wish it would rain today. نیکسٹ فقرہ ہے کاش وہ سچ بولے. I wish he would tell the truth. tell یہاں پہ فرسٹ فارم آف ورب ہے. کمپلیٹ سینٹینس کیا بنا؟ I wish he would tell the truth. کاش وہ سچ بولے. کاش میں میچ جیت جاؤں. I wish I would win the match. I wish I would win the match. کاش میں میچ جیت جاؤں. نیکسٹ فقرہ ہے کاش تم مجھے جلد فون کرو. I wish you would call me soon. I wish you would call me soon. کاش تم مجھے جلد فون کرو. سیکنڈ ٹائپ کے فقرات میں سے ایک فقرہ ہے کاش وہ غریبوں کی مدد کرے، جس میں فیوچر کی بات کی گئی ہے. آپ نے اس جملے کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنا آنسر کومنٹ باکس میں بتانا ہے. اگر آپ کا اس لیسن کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہوپ سو کہ آج کا لیسن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.